ایک صاحب آج انڈر ٹرائل ہے اور دوسرے صاحب کے ساتھ آپ کی تعلق داری عزیز داری ہے، تو نہیں، میری جو آج انڈر ٹرائل ہے میری تو ان سے بھی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو زیادتی کا کردار تھا وہ کردار سپریم کورٹ میں ادا ہوا، اور وہ کردار اس حد تک زیادتی پر مبنی تھا کہ وہ پھر اپنے طور پہ بچے جنتا رہا۔ لیکن جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں جو انہیں بینیفٹ دے رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب آج انڈر ٹرائل ہے اور دوسرے صاحب کے ساتھ آپ کی تعلق داری عزیز داری ہے، تو نہیں، میری جو آج انڈر ٹرائل ہے میری تو ان سے بھی تھی۔ میں کیسے کہوں، دیکھیے سنیں، میں ان کو اس حیثیت میں میں کچھ باتیں سینسٹیو ہیں، میں اس لیے آن ایئر آپ سے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی وہ کی ہیں تو آج بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک ادارہ جاتی معاملہ ہے، اور جو بھی ان کا ٹرائل ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل، اور اس ادارے کی دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ مجھے یہ ایک ڈسپلنڈ ایک بڑی شاندار حیثیت میں قائم اس ادارے کی پوری اس کی مجھے پروسیس اور پروسیجر پہ اعتماد ہے کہ اس میں ڈیو پروسیس بھی ہوگا اور جسٹس بھی ہوگا۔ ہم انڈر ٹرائل جو کہ وہ تو اس پہ بات نہیں کریں گے، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں جو ایونٹس کا آپ نے ذکر کیا 2014-15 سے آنورڈ نواز شریف صاحب کی حکومت کس طرح گرائی گئی، پھر یہ لوگ کس طرح سے لائے گئے، اس میں صرف جنرل فیض تھے، ادارے کی مجموعی پالیسی نہیں تھی وہ؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے خود اس سے اپنے طور پہ کنسٹرو کر لیا۔ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو زیادتی کا کردار تھا وہ کردار سپریم کورٹ میں ادا ہوا، اور وہ کردار اس حد تک زیادتی پہ مبنی تھا کہ وہ پھر اپنے طور پہ بچے جنتا رہا، اور اس نے پھر اپنی کہانی خود بولی بھی، اور سپریم کورٹ کا وہ کردار، اس لیے تو میں بابر صاحب کی اس بات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی ان عدالتوں سے ہوئے فیصلوں پہ جس شخص کو سزا ملی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک نہیں 10 سول ایوارڈز کا حقدار ہے۔